اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز حاضرین اکرام، مقررہ موضوع پر بات شروع کرنے سے پہلے وقت کے تقاضے کے مطابق چونکہ ہمارے سامنے اب ماہ ذی الحجہ ہے اور جیسے ہی چاند نظر آ جائے گا ماہ ذی الحجہ کا آغاز ہو جائے گا، اور ماہ ذی الحجہ کا آغاز ہوتے ہی جو شروع کی 10 راتیں ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر، سورۃ الفجر کی پہلی 2 آیتیں ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح کے وقت کی قسم یاد فرمائی اور 10 راتوں کی قسم یاد فرمائی۔ قسم ہے 10 راتوں کی۔ مفسرین فرماتے ہیں 10 راتوں سے کیا مراد ہے، کون سی 10 راتیں ہیں؟ تو فرمایا گیا کہ ماہ ذی الحجہ کی جو شروع کی 10 راتیں ہیں وہی مراد ہیں، انہی کی اللہ نے قسم یاد فرمائی۔ حدیث شریف میں بھی حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان راتوں میں کی جانے والی عبادت پر بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس میں کثرت ثواب ہے، قبولیت کی امید زیادہ ہے، یعنی یہ اور راتوں کی طرح نہیں ہے، ان اوقات میں کچھ خاص بات ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہو کہ یہ جو اگلی 10 راتیں ہیں وہ ہماری آج تک کی راتوں کی طرح نہ رہے، تھوڑا سا اس میں فرق ہو جائے۔ تھوڑا سا فرق یہ ہو کہ مغرب اور عشاء ہماری قضا نہ ہو، پہلا کام۔ مغرب سے رات کا آغاز ہو جاتا ہے اسلامی اعتبار سے، مغرب اور عشاء کی نماز قضا نہ ہو، اور رات میں چاہے سونے سے پہلے یا پھر صبح 3:30 4 بجے اٹھ کر کچھ نفل نماز ہم پڑھ لیں، یا رات میں ہی پڑھ لیں سونے سے پہلے، کچھ قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، اور اس کے لیے زیادہ کچھ نہ کریں۔ رات میں ہم جتنی دیر موبائل چلاتے ہیں وہ موبائل چلانے کا وقت ہی ہم نفل نمازوں کے لیے یا قرآن کی تلاوت کے لیے دے دیں۔ 10 دنوں کے بعد ہم کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کتنا موبائل چلاتے تھے، اور اگر ہم اس وقت میں کچھ اچھا کام کریں گے تو کتنا کام ہوگا۔ تو یہ التزام کر لیں کہ مغرب عشاء اور فجر ہماری فوت نہ ہو، اور رات میں کچھ نفل ہو جائے، کچھ قرآن مجید کی تلاوت ہو جائے، کچھ ذکر و اذکار کلمہ طیبہ یا درود شریف پڑھ لیں۔ یہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہونا چاہیے، یہی معمول ہمارا 10 دنوں تک چلنا چاہیے۔ اس کے بہت برکتیں ہم اپنی زندگی میں دیکھیں گے۔ موقع سے یہ بات ہو گئی۔ اب جو موضوع ہم نے شروع کیا تھا اس موضوع پر اب ہم آتے ہیں۔ گزشتہ بھی اسی موضوع پر ابتدائی بات ہوئی تھی کہ امت مسلمہ میں کون سی چیزیں بدل گئیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے بزرگوں میں تھی ہمارے اندر ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور یہ عمومی اعتبار سے ہے، ایک شخص کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ہمارے بزرگوں کے طریقے پر پوری طریقے سے چل رہا ہو، لیکن پوری امت کی مجموعی اعتبار سے تمام مردوں کی، تمام عورتوں کی، تمام بچوں کی، پورے معاشرے کے حساب سے بات ہو رہی ہے۔ ممکن ہے کچھ افراد ہر دور میں نیک لوگ ہوتے ہیں، اچھے بندوں سے دنیا کبھی خالی نہیں ہوتی، ضرور کچھ نیک بندے ہوتے ہیں جو بزرگوں کے طریقوں کو اپنا کر چلتے ہیں، لیکن پرسنٹیج کیا ہے، فیصد کیا ہے، زیادہ تر کیا ہو رہا ہے، اس کے حساب سے ہم بات کر رہے ہیں۔ گزشتہ بھی کچھ اسی سلسلے میں بات ہوئی تھی۔
آج خاص طور پر ہم بات کریں گے کہ موجودہ دور میں مسلمانوں کے اندر عبادت کی لذت ختم ہو گئی اور گناہوں کی نفرت ختم ہو گئی۔ اس کو آپ معاشرے میں نظر ڈال کر دیکھیں گے تو 100 میں اکثر مسلمان آپ کو ایسے ملیں گے جن کے اندر عبادت کی لذت نہیں ہے، یعنی ان کو عبادت میں مزہ آئے، عبادت کرنے کا دل کرے، یا عبادت میں مصروف ہوں تو زیادہ دیر تک عبادت کر سکیں، یہ ان کے اندر صفت نہیں ہے۔ اور گناہوں کی نفرت ختم ہو گئی ہے، گناہ کی نفرت نہیں ہے۔ گناہ کرتے ہوئے دیکھ کر بھی کچھ ہم اندر سے ڈسٹرب نہیں ہو رہے ہیں، گناہ کر کے بھی ہم کچھ اندر سے اپنے آپ میں خلل محسوس نہیں کر رہے ہیں، کسی کو قریبی شخص کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ کر بھی ہم کو غصہ نہیں آ رہا ہے۔ گناہ کی نفرت ہمارے اندر سے ختم ہو گئی، عبادت کی لذت ختم ہو گئی، گناہ کی نفرت ختم ہو گئی۔ ایسا کیوں ہوا ہے؟ اور ایسا نہ ہو، عبادت میں ہم کو مزہ بھی آئے، گناہوں سے ہم کو نفرت بھی ہو، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس پر ہم کلام کریں گے۔ اگر اس پر بات مکمل ہو گئی تو آگے ایک اور تبدیلی ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ وہ آگے جو ہے خواتین اسلام سے حیا ختم ہو گئی ہے اور مردوں سے غیرت ختم ہو گئی ہے۔ اگر موقع ملا تو اس پر بھی آئیں گے، پہلے ہم اس پر بات کریں گے۔ گزارش میری یہ ہوگی کہ ہمارے بیان سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ سننے والے کے اندر کوئی گناہ ہے تو وہ اس سے توبہ کرے، اگر کسی نیکی سے وہ دور ہے تو نیکی سے قریب آ جائے، یعنی اس کی زندگی اسلام کے مطابق ہو جائے۔ اس مقصد سے ہم بیان کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ میرا بیان پسند آ جائے یا زیادہ لوگ سنیں یا اس کی واہ واہی ہو، نہیں، کسی کو پسند آئے نہ آئے، ہمارا کام جو دین کی تعلیم ہے وہ پیش کر دینا ہے۔ اور آپ بھی اسی نیت سے سنیں کہ ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آ جائے اور ہم نیک ہوں تو مزید نیک ہو جائیں، اور اگر ہمارے اندر کوئی خرابی ہو تو ہم اس کو دور کر لینے کی کوشش کریں۔ یہی ہماری اور آپ کی نیت ہونی چاہیے۔ پہلی بات، عبادتوں کی لذت ختم ہو گئی، گناہوں کی نفرت ختم ہو گئی۔ لذت ایک ایسی چیز ہے، اللہ نے انسان کو لذت کا چسکا دے دیا ہے۔ انسان چاہتا ہی ہے کوئی ایسا کام کروں جس میں مجھے مزہ آئے، مجھے اچھا لگے، میرا دل لگے، اس میں کرنے میں مزہ آئے، اچھا لگے، یعنی لذت چاہنا انسان کی فطرت ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ انسان کی فطرت ہی اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ وہ لذت چاہتا ہے۔ لیکن اللہ نے انسان کو لذتوں سے منع نہیں فرمایا ہے، اس کی ایک حد بتائی ہے۔ یہ جائز لذتیں ہیں، حلال لذتیں ہیں، یہ حرام لذتیں ہیں۔ یہ حلال لذتوں کو اختیار کر سکتے ہیں، حرام لذتوں سے پرہیز کرنا ہے۔ مجموعی اعتبار سے انسان کی فطرت اللہ نے یہی بنائی ہے کہ وہ جس چیز میں اس کو لذت حاصل ہوتی ہے ادھر چلا جاتا ہے۔ اب یہ مسلمان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اپنی عادت، اپنا طریقہ، اپنا شیڈول، اپنا معمول کیسا بناتا ہے کہ اسے گناہوں میں لذت آئے، ایسا اپنے آپ کو بنا کر رکھتا ہے، یا اسے نیکیوں میں اور عبادتوں میں مزہ آئے، اپنے آپ کو ایسا بناتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز پڑھنے والا بیزاری سے پڑھ رہا ہے، نماز میں اتنی لذت ہے، بزرگوں نے فرمایا کہ جس کو نماز کی لذت مل جائے وہ سوچے گا آخری دم تک سلام نہ پھیروں، نماز میں ہی رہوں۔ جس کو قرآن پڑھنے میں لذت آ جائے وہ سوچے گا کہ ساری رات قرآن ہی پڑھتا رہوں۔ ایک صحابی رسول کا ایسا واقعہ بھی ہے، یہاں حدیث شریف ہے جس میں حضور نے ان سے فرمایا، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم رات میں روزانہ مکمل قرآن مجید پڑھتے ہو۔ تو انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ تو حضور نے فرمایا ایسا مت کرو، بلکہ روزانہ ایک پارہ پڑھ لو، ایک مہینے میں ختم کرو۔
کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، رات میں آرام کرنا ہے، اللہ نے تمہیں جسم عطا فرمایا، اس کے بھی حقوق ہیں، تمہارے گھر والوں کے حقوق ہیں۔ ساری رات قرآن ہی پڑھتے بیٹھو گے روزانہ تو دیگر حقوق کا کیا ہوگا؟ ایک پارہ پڑھو۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں اور زیادہ پڑھ سکتا ہوں سارے حقوق ادا کرتے ہوئے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے 20 دنوں میں ختم کرو۔ پھر انہوں نے کہا نہیں اور جلدی ختم کر سکتا ہوں، حضور نے 10 دنوں میں ختم کرو۔ آخر میں 7 دنوں کی بات آئی۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیے 30 پارے بنے ہوئے ہیں، جو 30 دن میں ختم کرنا چاہے ایک پارہ پڑھ لے، جو 7 دن میں ختم کرنا چاہے ایک منزل پڑھ لے۔ یہ پارے، یہ منزلیں، یہ صورتیں اسی لیے بنی ہوئی ہیں۔ تو جس کو قرآن پڑھنے میں مزہ آتا ہے وہ ساری رات پڑھ جاتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو جس کو جو بھی نماز پڑھ رہا ہے، قرآن مجید پڑھ رہا ہے یا نوافل پڑھ رہا ہے، تو دیکھنے والے کو اس کی لذت کا احساس نہیں ہو سکتا۔ معاشرے میں 2 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک قسم کے وہ ہیں جو بہت شوق سے بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں، رات میں نوافل پڑھ لیتے ہیں، بہت دیر تک تسبیح، اذکار، وظائف پڑھتے رہتے ہیں، ان کو اسی میں مزہ آتا ہے۔ دوسرے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے 4 رکعت فرض نماز پڑھنا بھی بھاری ہے۔ اگر نماز میں غلطی ہو جائے، امام صاحب سے دوبارہ پڑھنا پڑے تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ سب بیکار ہو گیا، اب پھر شروع سے پڑھو، بوجھ لگتا ہے ان کو مشکل ہے عبادت میں زیادہ دیر اپنے آپ کو رکھنا، قرآن پڑھنا، تھوڑی دیر پڑھیں گے بیزار ہو جائیں گے، مزہ نہیں آئے گا ان کو۔ وہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے ایک رات میں قرآن پڑھ لیتے ہیں، کیسے یہ لوگ نوافل پڑھتے رہتے ہیں، اور یہ لوگ ان کو گناہوں میں دیکھ کر پریشان رہتے ہیں کہ یہ لوگ آخر کیسے گناہوں میں پڑے رہتے ہیں۔ تو جس کو جس میں لذت ملنے لگتی ہے وہ اسی کام میں رہ جاتے ہیں۔ تو اب انسان کو اللہ نے لذت کا طالب بنا دیا ہے، تو آپ کو عبادت میں مزہ آئے گا جب اپنی زندگی آپ اسی طرح بنائیں گے، اور آپ کو گناہ میں بھی مزہ آ سکتا ہے جب اپنی زندگی اسی طرح بنائیں گے۔ اس کا فارمولہ آخر ہے کیا؟ کہ آپ کو نماز میں مزہ آئے، قرآن پڑھنے میں مزہ آئے، اللہ کا ذکر کرنے میں مزہ آئے، اس میں آپ کو لذت ملے۔ اس کا فارمولہ کیا ہے؟ اس کا فارمولہ یہاں ایک حدیث شریف ہے جس میں حضور ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرما رہے ہیں، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ اللہ نے جو چیزیں حرام فرمائی ہیں ان سے تم اپنے آپ کو بچاؤ، تم بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اس حدیث سے محدثین فرماتے ہیں حرام کام ایک طرف ہیں، عبادت دوسری طرف ہے۔ جو حرام کاموں میں جتنا مبتلا ہوگا اس کی طبیعت فطرت عبادت سے اتنا ہی بھاگے گی۔ جو عبادت میں جتنا مصروف ہوگا گناہوں سے اس کی طبیعت اتنا ہی بھاگے گی۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ گناہوں کی لذت جسم تک جاتی ہے، روح تک نہیں جاتی، بلکہ روح کمزور ہو جاتی ہے اس سے۔ اور عبادت کی لذت جسم سے آگے بڑھ کر روح میں سرایت کرتی ہے۔ اور بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں جسم کی لذت بہت معمولی ہے، روح کی لذت بہت بڑی ہے۔ جس کو روحانی لذت کا مزہ لگ جائے اسے جسمانی لذتیں بیکار ہو جاتی ہیں اس کے لیے۔ اس کی ایک مثال سمجھنا ہو تو سمجھیے کہ ہمارے بزرگ ایسے تھے، بھوکے رہ جاتے تھے، کئی دن فاقہ ہو گیا، لیکن وہ حرام کا لقمہ نہیں اٹھاتے تھے، کیونکہ حلال پر قائم رہ کر انہیں جو روح کو لذت ملتی تھی وہ لذت ایسی تھی کہ جو جسمانی لذت ہے حرام لقمے کی وہ انہیں لذت ہی نہیں معلوم ہوتی تھی۔ تو گناہوں میں جو لذت ہے وہ اسی کو ملتی ہے جو جسمانی لذتوں میں پڑا ہوا ہے، اور جو روحانی لذتوں تک پہنچا ہوا ہے جسمانی لذت اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اسے عبادت کر کے مزہ ملتا ہے، اللہ کی اطاعت کر کے مزہ ملتا ہے، گناہوں سے بچ کر مزہ ملتا ہے، تو لذت۔ اب حدیث شریف میں آپ غور کیجئے، حرام چیزوں میں اگر آپ مبتلا ہوں گے، جتنا مبتلا ہوں گے عبادت کی لذت اتنی ختم ہو جائے گی، کیونکہ جسم کی لذت روح کی لذت ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔
یا تو جسم کی لذت چلے گی یا تو روح کی لذت چلے گی۔ روح کی لذت جس کو حاصل ہو جائے، جسمانی لذت اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، اور جس کو جو جسمانی لذتوں کا عادی ہو جائے، روحانی چیزیں اس کے لیے بیزاری کا سامان ہے، اس میں اس کے لیے مزہ تو دور کی بات ہے، بیزاری ہے اس کے اندر۔ اب اللہ کا ایک فضل دیکھیے، کتنا بڑا کرم ہے۔ جو جسمانی لذت ہے وہ آپ ہمیشہ نہیں چلا سکتے، اس کو دوام نہیں ہے، اس میں مشکلات بھی زیادہ ہیں، اس میں آپ کو مال بھی خرچ کرنا ہے، صحت بھی گھلانا ہے، اس میں لوگ بھی چاہیے آپ کو اس کے لیے۔ اب جو شراب پینے میں جس کو مزہ آئے اس کو پیسہ بھی چاہیے شراب خرید کرنے کے لیے، جس کو زنا میں لذت ملے اس کو کوئی دوسرا انسان بھی چاہیے جو اس کا ساتھ دے، جس کو دیگر چیزوں میں مزہ آئے کوئی نہ کوئی لوگ چاہیے اس کو جو ساتھ دیں، پیسہ چاہیے، صحت چاہیے، کچھ نہ کچھ چاہیے۔ بندہ بہت محتاج ہے ان میں، اور یہ ہمیشہ بھی نہیں چل سکتا۔ اور ان کی ایک خاصیت یہ ہے کہ جب تک اس میں مبتلا ہیں لذت ہوگی، اس کے بعد بے چینی ہوگی، سکون نہیں ہوگا، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ لذت حاصل کرنے کے سامان بھی ختم ہو جائیں گے۔ لیکن جو بندہ عبادت میں لذت حاصل کرے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ دولت کا محتاج ہے، نہ صحت کا محتاج ہے، نہ لوگوں کا محتاج ہے، نہ جگہ کا محتاج ہے، بستر پر پڑا ہوا ہے، ہاتھ پاؤں ہلانے کی بھی طاقت نہیں ہے، زبان صرف ہل رہی ہے تو وہ زبان سے اللہ کا ذکر کر کے لذت حاصل کر لے گا، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، صحت کا نہ دولت۔ تو انسان کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ چیز آسان کر دی ہے۔ اس سے ہم کو سمجھنا چاہیے یہ راز انسانیت کا کہ انسان کی لذت گناہوں میں نہیں ہے، انسان کی لذت عبادت میں ہے۔ کیوں؟ انسان کو جس چیز کی ضرورت ہے اللہ نے وہ چیز آسان کر دی ہے۔ دیکھیے پانی انسان کو ضروری ہے زندہ ہونے کے لیے، پانی اللہ نے آسان فرما دیا، کہیں سے بھی مل جائے گا پانی، زمین کھودی ہے پانی نکل گیا، آسمان سے برس گیا کوئی بھی دے دے گا۔ پانی اللہ نے اتنا پیدا فرمایا کہ انسان کو پانی کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پانی اللہ نے اتنا کیوں پیدا فرمایا؟ کیونکہ انسان کو ضرورت ہے اس کی، اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن پانی سے ہٹ کر جوس پینا ہے آپ کو، اس کے لیے محنت کرنا پڑے گا، پیسے چاہیے، اتنے پھل چاہیے، پیداوار چاہیے، بہت کچھ چاہیے، اتنا آسان نہیں ہے۔ کیوں اللہ نے اس کو اتنا کیوں نہیں پیدا فرمایا؟ کیونکہ اس کے بغیر بھی آپ کی زندگی ہو جائے گی، آپ اس کے محتاج نہیں ہیں، اس کے محتاج نہیں ہیں۔ ہوا کا انسان اتنا محتاج ہے کہ اللہ نے ہر جگہ ہوا رکھ دی ہے، ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، ہوا کے لیے کسی کو پیسے نہیں دینے پڑتے۔ اب خیر وہ دور بھی آ گیا ہے کہ ہوا کے لیے بھی پیسے دینے پڑ رہے ہیں۔ قدیم زمانے میں لوگ کہتے ہیں ترقی بہت ہو گئی دنیا میں، قدیم زمانے میں لوگ بھوک سے مرتے تھے کہ پیداوار نہیں ہو رہی ہے بھوک سے مر رہے ہیں۔ دنیا کی ترقی دیکھیے، لوگ پیداوار نہیں ہو رہی ہے بھوک سے مر رہے ہیں، بعد میں لوگوں نے بورویل کی ایجاد کی اور کہا کہ ہم نے بورویل کی ایجاد کر لیا، اب ہر جگہ دانہ اگے گا، کوئی بھوک سے نہیں مرے گا۔ اللہ نے وہ دن بھی دکھائے کہ دانے کی تو کمی نہیں لیکن ہوا کی کمی ہو گئی، اب ہوا کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے یہ جو جتنا ہمارا وائرس کا دور گزرا، یہ کیا ہے؟ ہوا کے لیے تو سب پیسے دے رہے تھے، آکسیجن کے لیے، اور کیا چیز کے لیے دے رہے تھے۔ انسان کتنا بھی ترقی کر لے، انسان نے سوچا جینے کے تمام سامان ہو گئے، دانہ اگ جائے گا، ٹرانسپورٹنگ کا سسٹم ہم نے ایسا کیا ہے کہ ایک کونے سے دوسرے کونے میں پہنچ جائے گا راشن۔ انسان نے سوچا کہ انسانی زندگی کے تمام وسائل ہم نے بہت اعلیٰ درجے تک پہنچا دیے، لیکن ایک چھوٹے سے وائرس نے بتا دیا کہ اللہ کی تدبیر اتنی خفیہ ہے کہ پھر تمہیں دوسرے ملکوں سے ہوا منگانی پڑے گی سانس لینے کے لیے۔ اب آگے انسان جتنا اپنی ترقی کا غرور بڑھاتا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی محتاج بنا کر دکھائے گا کہ تم کو ہر وقت اللہ کے فضل کی ضرورت ہے۔ تو دیکھیے بات میں یہ بتا رہا تھا کہ لذتیں، عبادت میں جس کو لذت حاصل ہو جائے، گناہوں کی لذت اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تو حرام چیزیں جتنی زیادہ ہوں گی عبادت کی لذت اتنی کم ہو جائے گی۔ اب ایک قرآن مجید کی آیت آپ سماعت فرمائیں۔
قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ آنکھ اور کان، دل، ان سب سے قیامت کے دن سوال ہوگا۔ آنکھ نے دیکھا کیا، کان نے سنا کیا، دل میں کون سی بات آئی، اور حدیث شریف میں ہے کہ زبان کے بارے میں بھی۔ اور ان سب چیزوں سے حرام چیزوں کا تعلق ہے۔ آنکھ سے بھی حرام کام ہوتے ہیں، سننے سے بھی حرام کام تعلق رکھتے ہیں، بولنے سے بھی حرام چیزیں تعلق رکھتی ہیں، اور دل میں بھی حرام صفات ہوتی ہیں۔ تکبر حرام صفت ہے، حسد حرام صفت ہے، بغض حرام صفت ہے، تو دل میں بھی ہوتی ہیں، اور اعضاء اور جوارح سے بھی ہوتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں، آنکھ سے ہم کو وہی چیز دیکھنا ہے جس کو دیکھنا ہمارے لیے حلال ہے، کان سے وہی سننا ہے جو سننا ہمارے لیے حلال ہے، زبان سے وہی بولنا ہے جو بولنا ہمارے لیے حلال ہے، اور دل میں وہی صفات رکھنا ہے جو صفات رکھنا ہمارے لیے حلال ہے۔ اب یہ سارے اعضاء حلال اور حرام سے جڑے ہوئے ہیں، تو جتنی چیزیں حرام ہوتی جائیں گی تو ظاہر سی بات ہے انسان کی لذت حرام چیزوں میں ہوتی جائے گی، اور عبادت کی لذت اس کے اندر سے ختم ہوتی جائے گی۔ اب آپ اس کا جائزہ لیں کہ حرام کاموں میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے یا حرام کاموں میں کمی ہو رہی ہے۔ اس وقت حضور کی ایک حدیث یہاں پر آپ سنیں، حضور کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے تمہارے اوپر محتاجی، غریبی کا خوف نہیں ہے، دنیا تمہارے لیے کھول دی جائے گی اور تم دنیا میں مبتلا ہو جاؤ گے، اس کا مجھے خوف ہے۔ دنیا ہمارے لیے کھول دی گئی ہے، اور دنیا میں ہم اتنا مبتلا ہو گئے ہیں، حضور کا فرمان ہے کہ دنیا میٹھی ہے اور ہری بھری ہے، یعنی اس کی لذت بھی محسوس ہوتی ہے اور دیکھنے میں بھی اچھی معلوم ہوتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیے ہمارے معاشرے کے معمولات کیا ہیں، اور اس میں کتنی حرام چیزوں کی شمولیت ہے۔ دیکھ رہے ہیں حرام چیزیں، حرام چیزوں سے مراد جن جن چیزوں کو دیکھنا منع ہے، خواتین کے معاملات بے پردگی سے جو تعلق رکھتے ہیں، سننے سے تعلق رکھنے والی چیزیں یعنی میوزک وغیرہ ہیں، برے اشعار ہیں، اور جو بھی چیزیں ہیں، بولنے سے متعلق ہیں، ساری چیزیں ہو گئی، اس میں غیبت، چغلی، جھوٹ وغیرہ سب کچھ آ گیا، اور دل میں ہمارے برے صفات بھی ہیں۔ تو ہم حرام کے اندر بہت زیادہ مبتلا ہو رہے ہیں۔ حرام میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ہم کو حرام چیزوں کی لذت زیادہ محسوس ہو رہی ہے، عبادت کی لذت محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ اب ہم کو جائزہ یہ لینا ہے کہ ہمارا ایک دن جو گزر رہا ہے، اس ایک دن میں آنکھ سے کیا ہمارے کوئی حرام کام ہو رہا ہے، ہمارے کان سے کوئی حرام کام ہو رہا ہے، ہماری زبان سے کوئی حرام کام ہو رہا ہے، کیا ہمارے دل میں کوئی حرام صفت باقی ہے، یا ہمارے اعضاء و جوارح سے کوئی حرام کام ہو رہا ہے۔ یہ جتنے ہوں گے ان کا جائزہ لیے بغیر آپ سوچیں گے کہ عبادت میں مجھ کو مزہ آ جائے، ایسا بالکل ناممکن اور محال ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے عبادت میں مزہ آئے، مجھے بیزاری نہ آئے، تو اسے صرف اچھا لباس پہن کر، خوشبو لگا کر اور اہتمام سے مسجد آ جانے سے اس کو عبادت میں مزہ نہیں آئے گا۔ سوال یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں حرام سے کتنا بچ رہا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حرام سے جتنا بچو گے اتنے بڑے عبادت گزار بنو گے۔ تو یہ چیزیں ہوئی جو حرام چیزیں جو ہماری عبادت میں خلل پیدا کر رہی ہیں، اور معاشرہ اسی میں ڈوبا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، آنکھوں سے بھی غلط چیز دیکھ رہے ہیں، کانوں سے غلط سن رہے ہیں، دلوں میں برے صفات بھرے ہوئے ہیں، اعضاء اور جوارح سے بھی یہ ہو رہا ہے۔ اور ایک اور چیز جو کھانے سے تعلق رکھتی ہے، یہ تو اعضاء سے ہو گیا جو حرام، کھانے سے تعلق رکھتی ہے۔ کھانا اگر آپ حرام کا کھائیں گے
اور سوچیں گے عبادت میں مزہ بھی آئے، یہ بھی ایک ناممکن بات ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ جو کھا رہے ہیں وہ حلال ہونا چاہیے، اگر وہ حرام ہوگا تو ایسے شخص کو عبادت میں مزہ نہیں آ سکتا۔ اب ہم سوچیں گے کہ ہماری جو کمائی ہے وہ تو صحیح ہے، ہم حرام کیا کھا رہے ہیں؟ حرام کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ سود سے لائی ہوئی رقم سے ہم کچھ کھائیں تو ہی حرام ہو، اور رشوت سے لی ہوئی رقم سے ہی لائیں اور کھائیں تو حرام ہو، دھوکے سے دی ہوئی لائیں کھائیں تبھی حرام ہو، ایسا نہیں ہے۔ بہت صورتیں ہیں، ایک چھوٹی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، آپ خود غور کر کے دیکھیے، غلط ہو تو مجھ سے بتائیے، میں آئندہ نہیں کہوں گا یہ بات۔ ہم اور آپ آئے دن شادیوں کی دعوت میں جاتے ہیں، شادیوں کی دعوتوں میں مرغیوں کا اہتمام ہوتا ہے، چکن کا۔ 200 مرغی دعوت کرنے والے نے لی، 200 مرغی وہ اس میں معلوم ہی نہیں ہے کہ کتنی مرغیاں صحیح طریقے سے ذبح ہوئی ہیں اور کتنی مرغیاں ایسے ہی چلا دی گئی ہیں۔ نہ دعوت کرنے والا سوچتا ہے الا ماشاء اللہ کہ میں صحیح ذبح کروں اور مہمانوں کو صحیح کھلاؤں، نہ وہ ذبح کرنے والے کو اتنا شعور اور صبر ہے، نہ کھانے والے کو یہ فکر ہے کہ میں کیا کھا رہا ہوں۔ میزبان پر یہ لازم ہے کہ اپنے مہمان کو حلال کھلائے، اگر وہ حرام کھلاتا ہے تو اس کے اوپر وبال ہے، کھلانے کا ثواب تو نہیں ملے گا، الٹا اس کے لیے وبال ہے۔ 200 مرغیاں میں لاتا ہوں ہمارے گھر کی شادی میں، اور ان 200 مرغیوں میں 10-20 مرغیاں بھی ایسے ہی ہتھیار چلا کے بغیر اللہ کا نام لیے ذبح ہو گئی، تو اتنی تو حرام ہو گئی۔ اب وہ جتنے میں ملیں گی سب پکے گا، وہ سب کو حرام کر دے گا۔ اب جتنے کھا رہے ہیں ان کے لیے اچانک تو حلال نہیں ہو جائے گا، چلو اتنے کھا رہے ہیں تو معاف ہے، ایک مرغی ہو تو بھی اس کو حلال طریقے سے ذبح کرنا ہے، 200 مرغی 500 مرغی ہو تو بھی حلال طریقے سے ذبح کرنا ہے۔ اگر حلال طریقے سے ذبح نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کا کھانا حرام ہوگا، اور حرام چیز کھائیں گے تو حرام چیز کی تاثیر یہ ہے کہ حرام چیز ہمارے جسم کو تو مضبوط کر سکتی ہے مگر ہماری روح کو کمزور کر دیتی ہے، اور ہمارا باطن خراب ہو جاتا ہے اور بد ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو حرام طریقے سے ہم اپنے گھر میں بھی اگر لا کر کھا رہے ہیں تو حرام اگر کھائیں گے تو حضور کا ایک فرمان یاد رکھیے، یہاں حدیث شریف ہے، حرام رزق سے بنا ہوا جسم جہنم کے زیادہ لائق ہے، اور اس کا باطن ایسا خراب ہوگا کہ وہ گناہوں کی طرف اس کا باطن کھینچ کے لے جائے گا، وہ نیکیوں کی طرف نہیں لائے گا۔ اللہ نے ہمارے اندر 2 طاقتیں رکھی ہے، ایک ہم کو عبادت کی طرف کھینچ کے لے جاتی ہے، دوسری ہم کو گناہ کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے۔ جب ہم حرام کھاتے ہیں تو گناہ کی طرف کھینچ کر لے جانے والی طاقت بڑھ جاتی ہے، اور جو عبادت کی طرف لے جانے والی طاقت ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو کھانے کا بھی ہم کو جائزہ لینا ہے کہ ہم جو کھا رہے ہیں وہ حلال ہے بھی یا نہیں، اور اگر ہم مہمانوں کو کھلا رہے ہیں تو جو کھلا رہے ہیں وہ سارا کا سارا حلال ہے یا نہیں ہے، کھانے میں جائزہ لینا ہے۔ اب آپ پورے معاشرے پر نظر ڈالیے کہ حرام کام ہمارے معاشرے میں کتنے ہو رہے ہیں اور ہلکے انداز میں ہو رہے ہیں، کوئی اس پر توجہ دینا ہی نہیں چاہتا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ حرام ہے بھی یا نہیں۔ نظروں سے بھی ہو رہے ہیں، کانوں سے بھی ہو رہے ہیں، زبان سے بھی ہو رہے ہیں، دل میں بھی برے صفات ہیں، اور کھانے میں بھی ہو رہے ہیں۔ جب اتنے حرام کام ہوں گے تو انسان کو عبادت میں لذت کیسے آئے گی؟ اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے آپ سنیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے، حضور کا ایک فرمان ہے، حدیث شریف میں ہے کہ تم اپنے گھروں میں رات میں کچھ عبادت کرو، رات میں کچھ عبادت کرو۔ تو ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا کہ وہ رات میں کچھ نفل عبادت اپنے گھر میں کرتے تھے۔ آج ہمارے گھروں میں کتنے ایسے گھر ہیں جس کے لوگ رات میں کچھ نفل پڑھتے ہیں یا رات میں کچھ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ گیا یہ ماحول، 5 وقتہ نمازوں کا بھی ماحول نہیں رہا، نفل عبادتیں تو چھوڑ دیجئے، 5 وقتہ نمازوں کا بھی ماحول نہیں رہا۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کے زمانے میں آپ جائیے، گھر میں ضرور
زیادہ تر افراد ایسے ہوتے تھے کہ 10 افراد ہیں تو 6-7 افراد ایسے ہوتے تھے جو رات میں کچھ نہ کچھ نوافل پڑھتے تھے یا تہجد پڑھتے تھے یا دعا کرتے تھے اللہ سے۔ آج معاشرے پہ نظر ڈالیے، کیا یہ تبدیلی نہیں آئی ہے کہ راتوں کی عبادت ہمارے گھروں سے ختم ہو گئی؟ کتنے گھر ایسے ہیں بتائیے کہ اس میں کتنے فیصد ہے کہ راتوں میں عبادت ہو رہی؟ ہمارے گھروں میں راتوں کی عبادت ختم ہو گئی۔ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے جو مسلم معاشرے میں آئی، راتوں کی عبادت رخصت ہو گئی۔ راتوں کی عبادت ختم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ عبادت کی لذت ختم ہو گئی۔ اور عبادت کی لذت کیوں ختم ہوئی؟ حرام کاموں کے اضافے کی وجہ سے۔ حرام کام اتنے ہو گئے کہ عبادت کی لذت گئی، اس کی وجہ سے رات میں گھروں کی عبادت گئی۔ آپ اندازہ کیجئے، گھروں کی عبادت اتنی اہم ہے، ہم اس کو آج سمجھتے ہیں ایک آسان بات۔ ایک واقعہ ہے، ایک گھر میں پچھلے زمانوں میں 3 لوگ تھے، ماں تھی، بیٹا تھا، بیٹی تھی۔ ان تینوں نے اپنی رات کو اس طرح تقسیم کیا تھا کہ رات میں ہمارے گھر میں عبادت ہوتی رہنی چاہیے، رات کے ابتدائی حصے میں عبادت کروں گی، اس کے بعد آدھی رات تک تم عبادت کرنا، اس کے بعد تم آرام کرنا، آدھی رات کے بعد تم عبادت کرنا۔ یہ تینوں لوگ اس طرح تقسیم کیے ہوئے تھے کہ ہمارے گھر میں رات بھر عبادت ہو، کوئی نہ کوئی ایک آدمی کرتا رہے، ایک سو جائے گا، 2 سو جائیں گے، ایک عبادت کرتا رہے گا، پھر وہ دوسرا اٹھے گا، باقی 2 سو جائیں گے، تیسرا اٹھے گا، باقی 2 سو جائیں گے۔ ماں جب دنیا سے جا رہی تھی تو اپنے بیٹے اور بیٹی کو بلا کر کہتی ہے کہ میرے حصے کی عبادت تم لوگ بانٹ لو اور رات بھر گھر میں عبادت رکھو۔ پھر بہن گئی تو بہن جاتے جاتے اس نے بھائی کو وصیت کی کہ اب ہم دونوں کی عبادت تم ہی لے لو اور ہمارے گھر میں عبادت کا سلسلہ جاری رکھو۔ یہ تو بڑے متقی لوگوں کی بات تھی۔ عام مسلمان کو بھی اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ وہ گھر میں کچھ نہ کچھ عبادت کرے اور گھر میں عبادت کے ذریعے وہ برکت لانے کی کوشش کرے۔ تو اب آپ دیکھیے ہمارے گھروں میں یہ راتوں کی عبادت کہاں چلی گئی؟ کیا ہمارے گھروں میں راتوں کی عبادت ہو رہی ہے؟ ہمارے گھروں میں راتوں میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے جو نوجوان بچے ہیں، نوجوان بچیاں ہیں، ان کے پاس موبائل آ گیا ہے اور موبائل میں اچھے کام کم ہیں، برے کام زیادہ ہیں۔ یا تو میوزک سنیں گے، یا ننگا پن دیکھیں گے، یا ہنسی مذاق دیکھیں گے۔ ہنسی مذاق دیکھ رہے ہیں، قرآن مجید کہتا ہے کم ہنسو، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے۔ جس کا دل مردہ ہو اس کا عبادت میں کیا مزہ آئے گا اس کو۔ جو ننگا پن دیکھ رہا ہے، بے پردگی، بزرگان دین فرماتے ہیں جو جتنا بے پردگی دیکھے گا اس کی اتنی عبادت کی لذت ختم ہو جائے گی۔ اور جو فضول کام کر رہا ہے، حضور فرماتے ہیں مومن فضول کام نہیں کرتا، مومن مقصد کا کام کرتا ہے۔ تو ہمارے گھروں میں عبادت تو گئی، یہ حرام اور فضول کام ان عبادتوں کی جگہ پر آ گئی، اور یہ معاشرے میں پھیلی ہوئی ایسی برائی ہے، ہر گھر اس میں مبتلا ہے۔ اس تعلق سے ہر مسلمان کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ چند باتیں اور بتاؤں گا۔ کبھی بھی کسی مسلمان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ زمانہ اسلام کے مطابق چلنے کا نہیں ہے، مشکل ہے، نہیں چل سکتے، اب نہیں ہو سکتا۔ یہ ہر دور میں رہا ہے ایسا۔ حضور جب اسلام لے کر آئے مکہ میں، لوگوں نے یہی کہا یہاں تو ہر گھر میں بت ہے، ہر قبیلے کا بت ہے، 360 خدا رکھے ہوئے ہیں، ایک خدا کیسے چلے گا؟ یہ تو بالکل مذاق کی بات ہے، تعجب کی بات ہے، نہیں چل سکتا اسلام۔ یہی کہا لوگوں نے، لیکن اسلام شروع ہوا۔ اس کے بعد جنگیں شروع ہوئی تو لوگوں نے یہی کہا کہ اتنے پوری دنیا سے نہیں لڑ سکتا اسلام، نہیں چل سکتا، اسلام ختم ہو جائے گا۔ جب حضور نے آنکھیں بند کی، دنیا سے رخصت ہوئے، تب بھی لوگوں نے یہ کہا اب تو چلے گئے اسلام لانے والے، اب نہیں بچے گا اسلام۔ چلتے 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 ہر دور ایسا ہی رہا، جس دور میں لوگ یہی کہتے تھے کہ اب اسلام کے مطابق کیسے ہو سکتا ہے، اسلام کے مطابق کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ اسلام قیامت تک کے لیے ہے، اسلام کے تمام احکام قیامت تک کے لیے ہے۔ اللہ کی نظر میں پورے قیامت تک کی دنیا ہے، اس نے اگر حکم دیا ہے تو اسی لیے کہ قیامت تک وہ حکم چل سکتا ہے۔ آج کی ڈیٹ میں کوئی کہتا ہے اسلام کے مطابق نہیں چل سکتے تو وہ قرآن مجید کی آیتوں کے خلاف بات کر رہا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے اتنا ہی حکم دیا ہے جتنا انسان کر سکتا ہے، اور قرآن قیامت تک کے لیے ہے۔
ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہونا ہی نہیں چاہیے کہ آج کے دور کے لحاظ سے ہمارے بزرگان دین کرتے تھے، بڑے لوگ اب نہیں ہو سکتا، نہیں، بزرگوں کے زمانے میں بھی ایسی چیزیں تھیں، وہ لوگ ثابت قدم رہے، انہوں نے مقابلہ کیا، ماحول بنایا۔ ہمارے آپ کے ماحول بنانے سے ہی ہوتا ہے۔ کسی بھی گناہ کرنے والے کو پوچھیے، وہ یہی کہے گا سب لوگ کر رہے ہیں میں کر رہا ہوں۔ ہر ایک کو الگ کر کے پوچھے، وہی کہے سب لوگ کر رہے ہیں میں کر رہا ہوں۔ ہر ایک کی دلیل وہی ہے، سب لوگ کر رہے ہیں۔ تو کون لوگ کر رہے ہیں آخر؟ ماحول ہم نے بنا دیا ہے، اور اگر بچنا شروع کریں گے تو بچ جائیں گے۔ ایک نہیں کرے گا تو دوسرا بھی نہیں کرے گا، تیسرا بھی بچے گا، یا تو برائی ختم ہوگی یا تو برائی کم ہوگی، اور ہم کو کوشش یہی کرنا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ بزرگوں کے زمانے میں جتنی اچھائی تھی آج اتنی نہیں ہو سکتی، مگر ہو سکتی ہے۔ وہ اچھائیاں مستحبات میں افضل چیزوں میں ہوتی ہیں، جو فرض ہے، جو واجب ہے، جو حلال ہے، وہ حرام ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اب ایک آخری بات ختم کر دے رہا ہوں، اگلے موضوع پہ ہم آئندہ بات کریں گے۔ مختصر میں دیکھ لیجئے کہ نمازوں پر بھی کیا فرق آیا زمانے کی تبدیلی سے، اور ہم کو کسی طرح اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ نمازوں پر آپ تھوڑا غور کیجئے۔ آج بہت سارے نوجوان یہ سوال کرتے ہیں کہ فجر ٹھیک ہے، ظہر بھی ٹھیک ہے، مگر عصر، مغرب، عشاء یہ اتنے شارٹ ٹائم میں ہے، ذرا مشکل ہو جاتا تھوڑی تھوڑی دیر میں بھاگنا۔ اب ہماری دکان ہے، ہماری ملازمت ہے، اور ہمارا وہ ٹائم ایسا ہے، وہ ٹائم بالکل فل بزی، میڈیکل چھوڑ کے کیسے جائیں، ڈاکٹر کے ماتحت ہیں کیسے جائیں، اور بہرحال یہ مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے۔ تو دیکھیے یہ کیوں ہوتا ہے، یہ بھی آخری زمانے کی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش ہے جس سے ہم کو کامیاب ہو کے گزرنا ہے۔ 5 نمازیں ہماری جو ہیں، سب سے پہلے ہم کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اللہ نے 50 نمازیں فرض کی، اس کا کرم ہے کہ اس نے 45 معاف فرما دی، 5 رکھی ہیں۔ 50 ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ تو 45 معاف اسی لیے ہوئی ہیں کہ 50 دشواری میں پڑ جائے گی امت، تو 5 کر دی گئی۔ اب 5 بھی ایسے ہیں کہ فجر سے ظہر تک، ظہر سے عصر تک لمبا وقفہ ہے، اور عصر، مغرب، عشاء میں وقفہ نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ ہماری نمازیں، ہمارا اسلام دنیا کے اور انسان کے فطرت کے مطابق ہے۔ دنیا اور انسان کی فطرت یہ ہے کہ فجر میں انسان اٹھ جاتا ہے، اس کا اٹھنے کا وقت فزیکلی بھی وہی ہے، اٹھتے ہی اس کو 4 رکعت پڑھنا ہے، زیادہ نہیں ہے فجر میں، کیونکہ ابھی اٹھا ہے، بھوک لگ رہی ہوگی، پیاس لگ رہی ہوگی، ذرا نیند کا غلبہ ہے، زیادہ رکعتیں نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے صرف 4 رکعتیں رکھی ہیں، اس میں 2 سنت 2 فرض، بس اتنا ہی پڑھنا ہے آپ کو، زیادہ نہیں۔ اس کے بعد اپنا کام کاج شروع ہو گیا، کام دھندا جو بھی ہے کرتے کرتے، بہت ٹائم ہے کرتے، کوئی ڈسٹرب نہیں ہے، لمبا ٹائم ہے، کیونکہ کام کا یہی وقت ہے۔ کام کا وقت 12 بجے سے نہیں ہے، وہ تو ختم کرنے کا وقت ہے ایک راؤنڈ۔ تو اب یہ فجر سے کرتے کرتے گئے، ظہر تک گئے، بڑا سارا کام ہو گیا۔ اب ظہر میں پھر نماز ہے 12 رکعت، 4 نہیں ہے 12 ہے۔ 12 کیوں؟ اب ذرا کھا پی لیے، طاقت بھی آ گئی، اب ذرا فریش ہو گئے، 12 رکعت پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر کام پر لگ گئے، عصر تک لمبا ٹائم ہے، یہ سب کام کا ٹائم ہے فطرت کے لحاظ سے۔ اب یہ لائٹ کی ایجاد نے کام کا ٹائم ہی بدل دیا۔ پھر اس کے بعد عصر تک کام ہو جائے گا، اور اب سورج ڈوبنے کے قریب آئے گا، عصر کا جب وقت ہوگا تو تھوڑا دن باقی رہے گا، تو انسان اپنے کام سے، دکان دھندے سے فارغ ہو کر گھریلو چیزوں کی ضروریات کے لیے متوجہ ہوتا ہے کہ اب ذرا گھر کے لیے سودا سلف جو بھی ہے لینا ہے، دیکھ لینا ہے، اندھیرا ہونے سے پہلے گھر جانا ہے۔ عصر کی نماز 12 رکعت نہیں ہے، صرف 8 رکعت، ظہر سے کم ہو گئی، کیونکہ یہاں کام زیادہ ہے، انسان کو سورج ڈوبنے والا ہے، گھر کے کام بھی کرنا ہے۔ 8 رکعت، اس میں بھی 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ، اگر چھوٹ بھی جائے گی تو اب مواخذے میں نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ وقت ہی ایسا ہے، بازار گرم ہے بالکل، مگر بیچ کی نماز ہے، اسی لیے کہا گیا کہ بازار چھوڑ کر آنا بہت فضیلت کی بات ہے۔ اس کے بعد مغرب میں 7 رکعت، ہو گیا معاملہ، انسان سب کچھ سے فارغ ہو کر اپنے گھر پہنچ گیا۔ اب اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد عشاء کی نماز ہے، عشاء کی نماز 17 رکعت۔ کیوں؟ سب ختم ہو گیا، اب کیا کرنا ہے؟ اب کہیں جا بھی نہیں سکتا، بازار بھی بند، سارے کام ہو گئے، کچھ نہیں، اب سونا ہی ہے، تو اب آرام سے اللہ کی عبادت کرے۔ 17 رکعت پڑھنا ہے، اب کوئی ڈسٹرب نہیں ہے، سکون سے اب 17 رکعت، دل دماغ سب فری ہو چکا ہے، 17 رکعت پڑھنا ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ سو جانا ہے۔ یہ، اور ہمارا جسم کا نظام بھی ایسا ہی ہے، ہمارا جسم کا جو نظام ہے وہ لائٹ سے نہیں چلتا، سورج سے چلتا ہے۔ سورج ڈوب گیا، ہمارا جسم کا اندرونی نظام بھی
اپنے کاموں میں لگ جاتا ہے، باہر کے کاموں سے ہٹ جاتا ہے۔ صبح سورج نکل گیا، سورج کے ساتھ ہمارا جسمانی نظام چلتا ہے، اور یہ ہم لائٹ کے نظام کے ساتھ چل کر اب کام بھی بڑھا چکے، سب کچھ کر چکے، تو ہمارا کام پورا صبح سے اٹھ کر ادھر ایسا آ گیا ہے کہ ہمارے لیے عصر مغرب عشاء مشکل ہو گئی ہے، دنیا ایسے ہی چل رہی ہے، تو ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، تو کسی طرح ہم کو گزرنا ہے۔ یہ اتنا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ نوجوان باز یہ پوچھتے ہیں کہ نمازیں اتنا شارٹ ٹائم میں کیوں ہے، ہم کام کیسے کریں، جاب کیسے کریں، یہ خریداری کیسے کریں؟ تو اس میں نمازوں کا معاملہ نہیں ہے، انسان فطرت سے ہٹ کر اپنا ٹائم ٹیبل بدل چکا ہے، اس کو دشواری ہو رہی ہے، اپنی اصل شکل میں نمازوں کا وقت بالکل صحیح ہے۔ تو ہم اس زمانے میں ہیں تو کچھ تو نئی چیزوں میں مبتلا ہوں گے ہی، دشواریاں ہوں گی ہمارے لیے، تو اس کو تو ہمیں لیتے ہوئے چلنا ہے، لیکن اتنی ہی تبدیلی اختیار کرنا ہے جس سے ہم کسی حرام میں مبتلا نہ ہوں، کوئی فرض نہ چھوٹے، کوئی واجب نہ چھوٹے، ان چیزوں کے ساتھ ہم کو چلنا ہے۔ یہ ایک تبدیلی پر بات ہوئی کہ عبادتوں کی لذت کیوں ختم ہو گئی، گناہوں کی نفرت کیوں ختم ہو گئی، اس پر کچھ بچا ہو تو آئندہ ہم بات کریں گے، پھر آگے کا موضوع ہم کھولیں گے۔ یہ ساری باتیں آپ گھر جانے کے بعد غور کریں، اور اس میں کوشش کریں کہ آپ جہاں تک ہو سکے قرآن پر عمل کریں کہ گناہ کے کام میں آپ کسی کی مدد نہ کریں، گناہ کرنا بھی نہیں ہے حرام کام، اور حرام کام میں دوسرے کی مدد بھی نہیں کرنا ہے، روکنے کی کوشش کرنا ہے۔ اس لیے حرام کاموں کا جائزہ لیجئے کہ حرام کام کیا ہے معاشرے میں، آپ اس کا حصہ مت بنیے، آپ روکنے والے بنیے، اور یہ خیال آئے گا تو حرام چیزیں ختم نہ بھی ہوں، کم تو ہو جائیں گی، اور ہمارے گھر اچھے ہو جائیں گے، گھروں میں عبادتیں بھی ہوں گی، اور معاشرہ بہتر سے بہتر ہوگا۔ یہ کوشش ہمیں کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔